علماء پر تو بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا، ایک تو حضور کی امتی ہونے کے ناطے ذمہ داری، اور خاص طور پر قرآن مجید میں کہا گیا ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ گناہ میں تیزی سے جا رہے ہیں، گناہ کے کاموں کی طرف، برائیوں کی طرف، منکرات کی طرف، سود کی طرف، اور انہیں علماء اور مشائخ انہیں روک رہے نہیں ہیں، ان کی فکر نہیں کر رہے۔ امام مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، پوری آیت کہ فرمایا خصوصاً دعوت اللہ کی ذمہ داری، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اس امت کے علماء اور مشائخ پر ڈالی گئی خصوصاً۔ اور حضرت نے فرمایا کہ امت اگر منکر میں مبتلا ہے اور علماء اور مشائخ امت کو منکر میں دیکھتے ہوئے بھی انہیں نہیں روک رہے ہیں، روکنے کی محنت نہیں کر رہے ہیں، تو ان کا نہ روکنا اس منکر سے بڑا ہوا منکر ہے۔ اس لیے جہاں مدارس قائم کرنا، مکاتب قائم کرنا، جہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستو، اسی طرح سے امت میں چل پھر کر امت میں محنت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں سے ہے کہ تعلیم اور تعلم، حضرت کے ملفوظات میں سے یہ بے شک علماء کی ذمہ داری ہے اور بڑی ذمہ داری ہے، اور علماء کرام ہی اس ذمہ داری کو پوری کر سکتے ہیں، مگر یہ مقدمات کا درجہ رکھتی ہے۔ دعوت اللہ کی محنت یہ اصل امت میں چلنا پھرنا علماء کا کام ہے۔ اور حضرت کے ملفوظات میں یہ بات بھی ملتی ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ تعلیم اور تعلم یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے، لیکن یہ وضو کا درجہ رکھتی ہے، اور دعوت اللہ کی محنت یہ علماء کرام کے لیے نماز کا درجہ رکھتی ہے۔ جہاں یہ فرمایا گیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء کی مثال بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بنو اسرائیل کے انبیاء سے جو مشابہت دی گئی ہے وہ دو معنی کر ہے، دو ذمہ داری بنتی ہے حضور کی امت کے علماء کی، کہ بنو اسرائیل کے انبیاء جو تھے ان کی دو ذمہ داری تھی۔ ایک ذمہ داری تھی دعوت الی الاسلام، کہ اسلام کی، کلمے کی، دین کی دعوت دے کر لوگوں کو ایمان میں داخل کرانا، اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ اب جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، ان پر محنت کر کے ان کو شریعت کے احکام سکھلانا۔ کہا یہ بنو اسرائیل کے علماء کی دو بڑی ذمہ داریاں تھیں، تو یہی بڑی ذمہ داریاں دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم تو اس کام کو کار نبوت یقین جان کر کرتے ہیں۔ کیا یقین جان کے کرتے ہیں؟ کار نبوت یقین جان کر کرتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جیسے نکلا کرتے تھے غزوات میں، تو اس میں اس کی ایک نقل اتاری گئی ہے ہمارے خروج میں۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے مجھے اس کام سے اور اس خروج سے غزوات جیسے اجر کی امید ہے، اور غزوات جیسے ثواب کی امید ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمارے اوپر ذمہ داری بڑی ہے، اور سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے۔ ابھی ہم لوگ کچھ مہینے پہلے اردن کے سفر میں تھے، حضرت مفتی مسلم صاحب ہمارے امیر تھے، تو پہلے بھی کارگزاری آئی، اس سفر میں بھی کارگزاری آئی۔ وہاں کے ذمہ دار حضرات ضرور اس جماعت، ہندوستان کی جو بھی جماعت جاتی ہے اس کی کارگزاری سناتے ہیں کہ اردن انبیاء اور صحابہ کا ملک، تقریباً 36,000 صحابہ کی وہاں قبریں، بعض صحابہ یرموک میں شہید ہوئے، بعض صحابہ موتا میں شہید ہوئے، بعض صحابہ تعاون امواس میں شہید ہوئے، تو تقریباً 36,000 صحابہ کی قبریں، انبیاء اور صحابہ کا ملک۔ فرمایا لیکن یہ عرب یہ اپنی محنت کو کھو چکے تھے،
اپنی اصل کو کھو چکے تھے، تو ان پر محنت کیسے ہوئی؟ فرمایا ہندوستان کی جماعت آئی، حضرت مولانا سعید خان صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب اور بھی علماء کرام، غالباً مولانا علی میاں صاحب بھی اس جماعت میں تھے، اور فرمایا وہاں کی مسجد ہے مسجد حسین، ابھی بھی وہاں کی بڑی مسجد ہے، شاہی مسجد، کہاں وہ جماعت وہاں پر گئی اور انہوں نے محنت کیا. تو امام صاحب جو تھے، یہ شاہی امام تھے، وہ بہت متاثر ہوئے کہ بھائی یہاں تو لوگ آتے ہیں اپنی غرضیں لے کر، یہ لوگ آ رہے ہیں لوگوں کو دین کی محنت سکھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. وہ بہت متاثر ہوئے، اور ان کا کسی سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کہ ہمارا اکرام کرو، یہ خود لوگوں کا اکرام کرتے ہیں. تو متاثر بہت زیادہ ہوئے، اور امام صاحب نے جماعت کے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں پر آئے ہو اور تم محنت کر رہے ہو، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم تمہارا اکرام کریں، ہماری طرف سے کھانے کی دعوت. تو یہ ہمارے حضرات مشائخ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمارے کو تو یہ ہدایت دے کے بھیجے گئے ہمارے بڑوں کی طرف سے، اور ہماری محنت میں اصل یہی ہے کہ ہم امام صاحب کا، علماء کرام کا اکرام کریں. بھائی آپ ہماری دعوت کریں گے، گھر والوں کو دقت ہوں گی، تکلیف ہوں گی، تو بہتر یہ کہ ہم آپ کی دعوت کر دیتے. انہوں نے دعوت کر دی. امام صاحب اور زیادہ متاثر ہوئے. تو امام صاحب نے، کیونکہ شاہی امام تھے، وہ بادشاہ کو جا کر اس کی اطلاع دی. بادشاہ بھی متاثر ہوا. تو بادشاہ نے یہ پوری ہمارے حضرات کی جو جماعت تھی ان کو اپنے محل میں بلایا اور ان کی دعوت کی. بادشاہ کی دعوت کو تو خیر قبول کر لیا، حکمت کا تقاضا بھی یہ تھا کیونکہ اس ملک میں کام کرنا تھا. دعوت کی، کھانا ہوا رات میں. بادشاہ نے کہا تمہاری محنت کیا ہے، تمہارا مشن کیا ہے؟ تو ہمارے حضرات جو تھے، کسی ایک نے بادشاہ کے سامنے پورے 6 نمبر تفصیل کے ساتھ بیان کیے. بادشاہ اور متاثر ہوا. بادشاہ نے کہا تم کتنے اچھے لوگ، تم کتنے بھلے لوگ، کہا ہے کہ آج رات تم ہمارے شاہی مہمان بن جاؤ، ہمارے محل میں قیام کرو. تو انہوں نے رات میں اس محل میں قیام کیا. بادشاہ کی بات مان لی کیونکہ ملک میں کام کرنا تھا. جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے 100 دینار ان کو ہدیے میں دیے. آج بھی اردن کی جو کرنسی ہے وہ دینار ہے اور بہت مہنگا ہے. وہاں ایئرپورٹ پر ویزا لے کر جانا پڑتا ہے 40 دینار دے کر. تو انہوں نے بادشاہ سے تو وہ دینار لے لیے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہاں ایک رفاعی تنظیم تھی، ان کو وہ 100 دینار دے دیے، کہا یہ بادشاہ کی طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. اب تنظیم والوں کا تو کام ہی ہوتا ہے شور شغف کرنا. انہوں نے اخبار جو آتا ہے، نیوز پیپر، اس میں خبر شائع کر دی کہ بادشاہ نے ہمیں 100 دینار ہدیے میں دیے اور ہم سب بادشاہ کے شکر گزار ہیں. اب یہ اخبار بادشاہ کے محل میں پہنچا اور بادشاہ نے خبر پڑھی تو بادشاہ تو اور زیادہ، بھائی ہم نے کس کو 100 دینار دیے؟ تو پتہ لگا کہ وہ جو جماعت تھی اس جماعت کا یہ کام. بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ آج سے ہمارا سارا ملک اور سارے ملک کی ساری مسجدیں اس کام کے لیے کھلی. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. آپ دیکھو عرب ممالک میں ویزوں کے لیے مشکلیں ہوتی ہیں، فلسطین کا ویزا نہیں مل رہا ہے، لبنان کا ویزا نہیں مل رہا ہے، دیگر ممالک کے ویزے نہیں مل رہے ہیں، مگر اردن ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے، جماعتیں جاری ہیں. تو ممالک کے ممالک آپ حضرات کے منتظر ہیں. وہ حضرات فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ کے بڑوں نے، ہمارے علماء نے محنت کی ملکوں میں جا کر، عربوں میں جا کر، اسی طرح سے حضرت مولانا سعید خان صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب، یہ لوگ تو پڑھے ہوئے رہتے تھے عرب ممالک میں جا کر، حجاز مقدس میں جا کر. تو میرے دوستوں، ممالک منتظر ہیں کہ ہمارے علماء کرام اپنی ترتیب بنائیں، قربانی کی سطح میں آگے آئیں. جیسے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا جی چاہتا ہے علماء کرام اس کام کی سرپرستی کریں. تو دوسرے سال کی جو بھی تقاضے ہمارے بڑوں کی طرف سے آئیں، ہم اس پر لبیک کہہ کے اپنی ترتیب بنانے والے بنے. سب کر لیں گے انشاءاللہ. اب ماشاءاللہ ہمارے تقریباً اضلاع آ چکے ہیں، کارگزاری والا عمل ہوگا. آپ حضرات کو کارگزاری کے پرچے پہلے دیے جا چکے تھے. سارے حضرات کارگزاری کے 8-8 10-10 پرچے لے کر یہاں بیٹھے، کارگزاری سنانے والے آگے رہیں تاکہ ان کو کارگزاری سنانے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جیسے میں نے عرض کیا، پھر سے میں درخواست کر دوں کہ ہمارا یہ جوڑ کل ظہر تک ہے، کل 12 بجے کے آس پاس انشاءاللہ دعا ہوں گی، اور سارے انتظامات مرکز کے اندر ہیں. سارے ذمہ دار، سارے علماء کرام ساری نشستوں میں یکسوئی کے ساتھ یہاں تشریف